Anyhow, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. میرا خیال ہے اس کا مطلب آپ سب جانتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آج کی بات شروع کروں، میں تمام نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور تمام پرانے ممبرس کو کی سما خراشی کے لیے معذرت چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہی انویٹیشن آپ کو لگے کیونکہ کچھ نئے لوگوں کو اسی طرح سے بتانا پڑے گا. بہرحال میری گفتگو کا مرکز تو یہ ہوگا کہ میں صحت کے مطابق آپ کی توجہ دلا سکوں اور آخر میں کچھ تجربے جو ظاہر تجربہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہیومن بینگس گینی پگس نہیں ہیں، لیکن وہ تجربات جو میری زندگی نے مجھے سبق کے طور پہ دیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو shall we start please? آپ لوگ پلیز اپنے موبائل بند کر دیجیے بھائی. میں بغیر فیس کے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے پریشان نہ ہو، میں اس کی کوئی فیس نہیں لوں گی آپ. So I welcome you to DXL and again this is a situation in which some of you will not be understanding what I am talking about, and I welcome some of my scientific people who do understand some English sitting here and I think outside in the hall, especially Mr. Rashid Rizvi, President Karachi Bar Association, and Dr. Hina. Thank you very much for coming and giving me opportunity to be with you for some time. So this is me. وقت سارا جو پڑھنے میں گزار دیا اور آج کل پڑھ رہی ہوں. یہ میرا آبجیکٹو جو آج ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور رہے گا کہ صحت کے مطابق جو انفارمیشن اپنے پلیٹ فارم سے میں ان لوگوں تک پہنچا سکوں جن کو ظاہر ہے اس کے بارے میں معلوم ہے لیکن وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، اور اس صحت کی کیا اہمیت ہے آج اور اس اہمیت کو نظر انداز کر کے وہ اپنے آنے والے کل کو کس قدر نظر انداز کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں. That means to make them aware of the situation what they will be facing in future. بایولوجیکل ہیلتھ کی ڈیفینیشن آپ بہت ساری کتابوں میں پڑھتے ہیں اور یہ سلائڈ پر میرا خیال ہے 5-6 دفعہ آپ دیکھ چکے ہوں گے، لیکن اس میں بار بار اس پہ اسٹریس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی صحت دینا نہیں ہے، اور اسپرچولی کا لفظ میری ذاتی ایڈیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں روحانیت کو جسم کی ایک اینٹیٹی قرار دیتی ہوں. اگر جسم کے اندر روح نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں ہے، اور اس روح کی ایک اپنی شناخت ہے. ہر شخص کی روح کی ایک شناخت ہے. اس شناخت کو جب تک آپ نہیں پہچانیں گے آپ ایک مناسب مثبت انسان نہیں بن سکتے، چاہے آپ کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن آپ اپنی زندگی کو مثبت انداز میں نہیں گزار سکتے. تو روحانی طور پر جب تک آپ متفکر ہوں گے، جتنا آپ فکر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اپنے فوکس آف لائف کو، اپنی ایک ٹارگیٹڈ ڈیسٹنی کو اچیو کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو جب آپ صحت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ اپنی غیر صحت مندانہ طرز عمل کو چینج کرنے کا بھی سوچیں گے. تو اس لیے ہیلتھ پروفائل میں اسپرچولیٹی کی میرے نزدیک بہت اہمیت ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ آج ہیلدی ہیں تو آپ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں، کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آنے والا ہر لمحہ آپ کی عمر کا ایک وقت دنیا میں تو بڑھا رہا ہے لیکن آپ کو اپنی آخرت کے لیے قریب کر رہا ہے. اور وہ بڑا کم مختصر ہم پڑھنے اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. ہم بہت خوش ہو کے میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں کہ آج ہم 60 سال کے ہو گئے، موٹی سی ایک کینڈل لگا دی عمر بچانے کے لیے، یہ 50 کی ہو یا 60 کی ہو ایک سائز کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بڑی اچھی زندگی 60 سال کی گزارنی. آپ کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ آنے والے چند سال جو زندگی کے رہ گئے ہیں وہ کتنا آپ مشکلات سے دور رہ کے گزار سکتے ہیں، اور اس کی قدر آج کرنی پڑے گی کیونکہ اس وقت پھر وہ وقت گزر جائے گا. تو اگر آپ صحت مند نہیں ہیں یا آپ بیمار ہیں، دس ایز ایک جمع ہے دو مرکب کی، دس ایز یعنی ان ایزینس،
بے آرامی یا زندگی کی صحت کا کم ہو جانا یا کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو جانا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ کو کوئی مہلک مرض نہیں کہ آپ بالکل صحت مند ہیں، کیونکہ وہ بعض اوقات انسیڈنٹل فائنڈنگ ہو جاتی ہے. جب آپ کے اوپر کوئی ریزسٹنس کم آپ کا ہوا پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے بیمار ہیں، یا کوئی فزیولوجیکل چینج آیا آپ کے اندر، یا عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچے کہ جب آپ کو طاقتور ہونا چاہیے تھا لیکن آپ اس وقت طاقتور نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیلتھی نہیں تھے. تو آئیڈینٹیفیکیشن بٹوین ہیلتھ اینڈ ڈیزیز از detrimental to know your standard of health. لیکن اگر آپ صحت مند ہیں کلی طور پہ تو قطعی طور پہ یہ ڈیفینیشن فٹ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر بیماری نہیں ہو. بیماری کے نہ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ صحت مند ہیں، لیکن صحت مند ہونے کا مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ بیمار نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آج ہمیں چاہیے ایک ایسی صحت جو پائیدار ہو، اور آج کے لیے نہیں، آئندہ آنے والے 20 25 30 40 سال جتنی بھی کر رہی لمحے ہمیں دیتا ہے اس کو ہم اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی صحت آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے بیماری کو وقت دور ہو جاتی ہے. کہ بیماری اور صحت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، جس طرح آج کل زرداری اور نواز شریف ہے. تو یہ تو تھوڑا سا آپ کو جگانے کے لیے تھا. ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور کیموتھراپی یہ میرا فیلڈ آف ریسرچ ہے، اور اس ریسرچ کے حوالے سے جو میرے تجربات ہیں وہ اگر آپ لوگ انگلش پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کا تھوڑا ترجمہ کر دوں. ایک خاتون جو 32 ایئر اولڈ 9 سال سے شادی شدہ 7 دفعہ ان کا IVF ٹیسٹ ٹیوب بیبی فیل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایکزیما بھی تھا 10 سال سے. ان کو ہم نے کیموتھراپی شروع کی اور وہ ماشاءاللہ جنوری میں ڈلیور ہوئی. اسی طرح ایک اور دوسری خاتون جن کو استما تھا اور ان کے ساتھ تھائرائڈ اینٹی باڈیز بھی تھی، ان کو بھی پرسسٹنٹ ریٹرنس ہو چکی تھی پریگنینسی کی اور وہ فیل ہوا تھا. اس کے بعد پھر وہ کنسیو کر لی آفٹر RDGL. سیکنڈری انفرٹیلٹی وتھ پالیسسٹک اووریز، یعنی ایک دفعہ پریگنینسی ہو جائے اس کے بعد پریگنینسی نہ ہو، اس کو ہم سیکنڈری انفرٹیلٹی کہتے ہیں. اور پالیسسٹک اووریز ایک اووریز کی ایک ڈیزیز ہے جو کہ پاکستان میں بے انتہا کامن ہے اور انڈائگنوزڈ ہے. اور لوگ جاتے ہیں اس وقت کہ جب یا تو انہیں پریگنینسی نہیں ہو رہی ہوتی ہے یا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے یا جسمانی طور پر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اور یہ ڈائگنوز اتنا لیٹ ہوتی ہے کہ پھر ہمیں لمبا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس کی شناخت کرنا بہت ضروری ہے. وہ خاندان، آپ میں سے وہ لوگ جو ڈائبٹک فیملی ہسٹری جن کی ہے، ان کو اپنے بچوں کے لیے آنے والے دنوں کے لیے، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کی صحت کا اس حوالے سے خیال ضرور رکھنا ہوگا کہ کیا ان کا وزن بڑھ رہا ہے. ایک مخصوص طریقے پر وزن بڑھنے کا تعلق بھی انسولین ریزسٹنس سے ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ سینٹرل اوبیسٹی، یعنی پیٹ کے گرد چربی کی تہوں پر جم جانا. یہ چربی کا جمنا جو ہے اس بات کی نشاندہی ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹابولک ڈس آرڈر چل رہا ہے. اگر آپ کے باقی جسمانی مناسبت سے آپ کا جسم اس طرح سے ہے نہیں ہے. اسی طرح کی مثال تھی یہ خاتون، اور ان کو ہم نے کارڈیسیپس اسپائرل RGGL دیا اور within 2 months without IVF انہوں نے کنسیو کیا and alhamdulillah she delivered in March. اسی طرح سیکنڈ انفرٹیلٹی جو کہ ایک اور ان کی وجہ تھی رومٹائڈ آرتھرائٹس، جو جنرلائز ڈیزیز ہوتی ہے جسم کے ہر خلیے کو متاثر کر سکتی ہے، اس کو بھی 10 سال سے یہ پرابلم تھی. اور وہ اسٹوڈنٹ خاتون تھی جو مجھے بحرین میں ملی، اور ان کو میں نے صرف رومٹائڈ کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تھا RGGL سے، کیونکہ وہ اسٹیرائڈز لے لے کے اس کی کمپلیکیشن سے تر گئی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم تھوڑے دن کے لیے ٹرائی کر لو. میرا دل خود بھی نہیں مانا ہوا تھا، تو میں نے کہا کر لو، حرج تو کوئی نہیں، کہتے ہیں سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں. Anyhow, she started and after that I got the news that she's pregnant and she delivered in February 2008 in Australia. اچھا، اب میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اس میں امپورٹنٹ فیکٹرز موجود ہیں جو کہ لانگ ٹرم بینیفٹس دے سکتے ہیں. ایسا ہی ایک کپل تھا جس نے 4.5 month یہ ٹریٹمنٹ لیا بڑے صبر سے. واضح رہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دوا نہیں ہے. جس طرح غذائیت کی کمی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے اور جب وہ نارمل لیول پہ آ جاتی ہے تب جا کے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے کہ ناؤ یو آر نارمل. اسی طرح آپ کیموتھراپی دیتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ ود ان 1 week یو ول بی آل رائٹ. ایک ہفتے کے بعد آپ کا درد ختم ہو جائے گا، یا ایک ہفتے کے بعد آپ بالکل صحیح ہو جائیں گے، یا 2 ہفتے کے بعد آپ کی گزشتہ بیماریوں کا کوئی اثر نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہے. جب تک اس لیول پہ، اس کرونک لیول پہ وہ نہیں آ کے اٹیک کرتی، اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ کنڈیشن ورس ہو. کیونکہ جیسا میں ابھی آپ کو گینوڈرما کے لائن آف ایکشن بتاؤں گی
کہ موڈ آف ایکشن کس طریقے سے کہاں یہ کام کرتا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ وہ ڈیٹاکسیکیٹ کرتا ہے، اس کی تمام کثافتوں کو نکالتا ہے، اور اس میں ریئیکشنز کے طور پہ جس طرح ویکسین سے آپ نہیں گھبراتے، ویکسین دینے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر کیا کہتا ہے آپ سے؟ ٹیمپریچر ہو سکتا ہے، جسم ٹوٹ سکتا ہے، جہاں پہ ویکسین لگی ہے وہاں پہ چھالا ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے تو وہاں سے رس نکلنے لگ جاتا ہے جہاں پہ انجیکشن دیا گیا. لیکن دیٹ شوز کہ ہاؤ مچ لیس امیون دیٹ بیبی واز. کوئی نہ کوئی اس کے اندر وہ بیکٹیریا یا وائرس یا وہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ ویکسین دی گئی تھی وہ ایلمنٹ ہے، اس لیے باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے. اور اسی طرح جب کیمو تھراپی کے پروڈکٹس کو آپ دیتے ہیں اور باڈی اس کو ریئیکٹ کرتی ہے تو اٹ سم ٹائمز ایگریویٹس. ڈائبٹیز کے لیے جب کیمو تھراپی دی گئی تو 1-1.5 ہفتے کے بعد شوگر تھوڑی بڑی، تھوڑا سا جسم میں درد ہوا، اس کے بعد کم ہونا شروع ہوئی. تو جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے وہ اس کے بڑھنے سے گھبرا کے اس کو چھوڑ دیتے، اس لیے اس سے مستفید نہیں ہو سکتے. تو ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو نو دا پروڈکٹ ویری نائسلی یور سیلف اینڈ دین ٹو گیٹ کنوینسڈ، کنزیوم اینڈ دین ٹو ہیو فیتھ آن اٹ. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنے آپ کو شیکی فیل کرتے ہوئے الٹا اسٹریس میں چلے جائیں. اور جب آپ اسٹریسفل ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی دوا آپ کو فائدہ نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، ہربل ہو، یا آپ کا فوڈ. میں کہتے ہیں نا لوگ اگر سونے کا نوالا آپ کو دیں اور پھر آپ کے ساتھ جاتی بھی ہوتی رہے اور ٹینشن بھی ہوتے رہے تو وہ آپ کو لگے گا نہیں. پرانے زمانے سے لوگ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اگر فکر ہے تو آپ فکر نسائی بن جائیں گے، آپ کو وہ غذائیت نہیں ملنے والی، نہ کوئی علاج آپ کو 100% مثبت کر سکے گا. اس کیس میں بھی ہم نے ان کو لانگ ٹرم کیا اور انہوں نے نیچرلی کنسیو کیا اینڈ شی ڈیلیورڈ ان اکتوبر 2007. اور تو دیکھیے ان دونوں کو پرابلم تھا، دونوں نے یہ دوائیں بغیر کسی فکر کے لی اور یہ سوچ کے کہ نیچرل پریگنسی تو ہو ہی نہیں سکتی، ہم ذرا یہ سب چیزیں ٹھیک کر لیں پھر آئی وی ایف کرائیں گے. اور اس فکر کے ہٹتے ہی سب چیزیں نارمل ہونا شروع ہوئی. پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو کہ میں نے ابھی پہلے تذکرہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے ایگز بن جاتے ہیں جو کہ بھوٹی میں چور رہتے اور اپنی جگہ سے باہر نہیں آتے. جب ایگ باہر نہیں آتا تو بیبی نہیں بنتا، جب بیبی نہیں بنتا تو انفرٹیلٹی ہو جاتی. اور اس میں ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو اس کا شکار ہو سکتی ہیں بڑے ہو کر، ان کو شروع سے ہی ہمیں کور کرنا چاہیے. اسی لیے ویلنس انڈسٹری اب آج سے 10 سال بعد انشاءاللہ میرا خیال ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت اور پیسہ اور ذہن نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو لے سکے کہ آج اگر میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں 1000 روپے، 500 روپے، 200 روپے فیس اور مجھے 10 وزٹ کرنی پڑے گی اور 4000 روپے کی میڈیکیشن لینی پڑے گی اور 10,000 کے مجھے انویسٹیگیشن کرنے پڑے گی اور پھر مجھے بھی کنفرم نہیں کہ مجھے فائدہ ہوگا، تو کیوں نہ میں اس کو پریونٹ کر لوں اس سے آدھی قیمت پہ. میں ایک مخصوص برانڈ کی چیزیں استعمال کر کے اپنے گھر میں لا کے گھر کو تو ڈیکوریٹ کر سکتی ہوں، لیکن اپنی جسم کو ڈیکوریٹ نہیں کر سکتی اپنی صحت کے حوالے سے. کیوں نہیں کر سکتی؟ آج اگر 2-4 گلاس پانی پی کر میں اپنے گردے کو سیو کر سکتی ہوں تو کیا میں نے ٹرانسپلانٹ نہیں بجا دیا آج سے 30 سال بعد؟ تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ بھی ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہے after 10 to 15 years wellness industry will be more marked than the pharmaceutical industry, and it is a known fact now, admitted by UNICEF, WHO and all around the scientific society of the world, and I do agree. اور اسی وجہ سے میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں اپنے اسی موٹو کے خلاف، حالانکہ میں خود ایک ایلوپیتھ ڈاکٹر ہوں. And not only that, I have learned pressure therapy, I have learned hydrotherapy, and I know physiotherapy exercises for some of the infertility problems. I do every corner جہاں سے بھی میرے مریض کو فائدہ ہو جائے میں اس کو ایک تھیلی میں ڈال کے اس کو مربع بنا کے دیتی ہوں. حالانکہ میری اس سے بہت لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں سے میرا کوئی اچھا رشتہ نہیں ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں نہ تم ایلوپیتھ ہو نہ تم ہومیوپیتھ ہو، تم ہو کیا؟ میں کہتی ہوں میں صرف انسان دوست ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میں کہتی ہوں میرا پیغام صحت ہے جہاں تک پہنچے. And I believe that. And these are the testimonials. یہ میں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. Please can you click on the testimonials here? یہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو ان ٹیسٹیمونیلز کو لوکل سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم آج بھی انگریز کے غلام ہیں، ہم آج بھی گوری چمڑی کے غلام ہیں، اس لیے کہ ہمیں سائنٹیفک ایویڈنسز اور اتھینٹک ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے ان لوگوں سے جو ہمیں سے ہماری چیزیں ادھار لے کے آگے بڑھے. انہوں نے ہم سے ہی سیکھا
اور تمیز سے لے کے چلے اور ہم سے آگے نکل گئے. یہ ان کی زبانی انہیں کی گفتگو ہے. یہ ہے مسٹر ڈاکٹر مارک جے کاکرین اینڈ ہی از دی آتھر آف دس بک آن پی ایچ سسٹم, جس پہ ہم پی ایچ جو ہے ایک ہماری باڈی کا ایکویلبریم کو شو کرتا ہے کہ کتنا تیزابیت ہے کتنا نہیں. تو انہوں نے گینوڈرما کی سپلیمنٹس کو ایز فوڈ سپلیمنٹس یوز کیا اور ان کا کانسنٹریشن تھا ہارٹ اور لنگس, یعنی دل اور پھیپھڑوں کے لیے انہوں نے کانسنٹریٹ کیا مشروم پاؤڈر کے افیکٹس اور پھر اس کو ایک کتابی شکل دی اور اس کو انٹرنیٹ پہ دیا. اینی بڈی جو بھی چاہے اس کو ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے اس کی اوتھینٹسٹی کو یو کین چیک, بیکاز اٹ از ناٹ مائن, اٹ از ناٹ آف BXN, it is an international fact of Ganoderma which is proven by this doctor. Now this is about the website of United States of America. اور یہ وہ تمام کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر انہوں نے یہ استعمال کیا ان مریضوں میں ایز اے فوڈ سپلیمنٹ, ریمبر ایز اے فوڈ سپلیمنٹ, اور ان کو فائدہ ہوا. نیکسٹ 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 یہ مس ڈاکٹر پال بیک اور ان کی وائف کیرل, ان کو پوائزنگ ہو گئی تھی آرگینو فاسفورس کمپاؤنڈ سے. اب آرگینو فاسفورس کمپاؤنڈس کیا ہوتے ہیں جو ہم لوگ پیسٹیسائڈس میں یا جو ہم یوز کرتے ہیں جراثیم کا اجتماعی, وہ کیمیکل سے ان کو پوائزنگ ہو گئی تھی. ہمارے یہاں تو وہ پوائزنگ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوگی, وہ بندہ ہی خرچ ہو جائے گا. الحمدللہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے وہ نوبت ہی نہیں آئی کہ پتہ چلے کہ اس کو کیا ہوا تھا, وہ رخصت ہو جائیں گے. لیکن یہاں امریکہ میں یہ نہیں, ہم لوگ کوئی علاج نہیں کرتے جب تک ریزن نہیں ملے. اس قبل کی ایویڈنس ہے کہ یہ ان کو پوائزنگ ہوئی اور انوائرمنٹل پولوشن جس کی ہم بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں, انہوں نے اس کے خلاف گینوڈرما کو یوز کیا اور اس کو اوپر نہ صرف یہ کہ خاصے عرصے تک یوز کیا. نیکسٹ, all the toxins were relieved without any medical support. Next. اور آج سے بالکل صحت مند ہے. اب کوئی ٹیسٹ اور سارے ٹیسٹ اس بات کو ان کے پروو کر رہے ہیں کہ ان کے بلڈ میں, ان کی اسکن میں, ان کے لنگس میں کوئی پیسٹیسائڈ نہیں ہے. کارسینوئڈ ٹیومر جو لوگ سائنٹیفک بیس ہیں یہاں پر موجود, وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کارسینوئڈ ٹیومر کیا ہے. کارسینوئڈ ٹیومر ان خاتون کا نام ہے سوزن لوبن, اور یہ اس قدر اس میں ویٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اسٹیرائڈ پروڈیوسنگ ٹیومر ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹیرائڈ ہم یوز کرتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ کے طور پہ. جب باڈی ہی اسٹیرائڈ بنانے لگ جائے تو پھر وہ وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹریمنڈسلی, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اس ٹیومر کو ختم کرنے کے لیے ایلوپیتھک دوائیں ابھی تک 100% کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. انہوں نے استعمال کیا ہے کارسینوئڈ ٹیومر کے لیے. سرجری ان کو بتائی گئی تھی, انہوں نے سرجری نہیں کروائی اور انہوں نے اس کا علاج گینوڈرما سے شروع کیا. پازیٹیو فوڈ چوائسز لے کے, ڈائٹ تھراپی لے کے اور گینوڈرما کے ساتھ. نیکسٹ, and she lost lots of weight. انہوں نے آخر میں دیکھا nothing was working for my blood condition until I took the Ganoderma supplement. My physician says you can't argue with success and that's what I am doing. I should keep doing it. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی کرونک بیماریوں میں جس میں ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں ان میں بھی اس کا اثر ہے. نیکسٹ پلیز, آرتھرائٹس اور نیوروپیتھی. آج ہمارے ہال میں کتنے لوگ ہیں ابو 40 ابو 35 جو ابھی جس وقت یہاں 2 گھنٹے بعد کھڑے ہوں گے تو ان کا گھٹنا یا کمر نہیں دکھ رہی ہوگی. میری تو دکھتی آج تک, لیکن جب سے گینوڈرما لیا ہے آج صبح میرا ہسبینڈ مجھ سے کہنے لگے آج تم لگڑا بھی رہی ہو. میں نے کہا پتہ نہیں, مجھے بھی آتی تھی کہ آج میں بالکل نہیں لگڑائی. حالانکہ میں روزانہ پہلے اپنے پیر رکھتی ہوں, ایڑی میری بہت دکھتی تھی, وہ موٹاپے کی وجہ سے شاید, لیکن وہ بیچارہ بول جاتا تھا کہ بھائی وزن کم کرو, میں نہیں سنتی. بہرحال وہ ایڑی میری دکھتی تھی. آج صبح انہوں نے کہا کہ آج تمہارا جو بیلنس ہے تھوڑا گڑبڑ ہو رہا ہے. وہ ٹیڑھی نہیں ہو رہی. میں نے واقعی نوٹ کیا کیونکہ میں نے کچھ چیز بڑھا دی. میں نے گینوڈرما کی مقدار پچھلے 5 دن سے بڑھائی ہوئی کیونکہ آئی ایم اوور ورک ناؤ اور آئی ہیو انکریز دا کافی انٹیک. اور 3-4 دن سے جب میری کافی بڑھی ہے تو آج میری ایڑی میں کوئی درد نہیں. تالی چاہیے مجھے اس کے لیے گینوڈرما کی. تو یہ میری ایک لیونگ ایگزامپل ہے. میں خود اس چیز کو خود اویئر نہیں تھی اس بات سے, اور الحمدللہ. آرتھرائٹس اور نیوروپیتھی اسی طرح کی چیزیں کہ جو ہمارے جسم میں آہستہ آہستہ زہر کی طرح آ جاتی اور پھر ہمیں لے کے چل جاتی ہے ساتھ. مطلب جب تک ہم زندہ ہیں وہ ہمارے دوستی ہے بچہ میں, اور ہم ان کی دوا بھی لیں گے, پیٹ خراب کریں گے, اس کے بعد پھر 2 دن لیں گے, 4 دن بعد جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا.
लेकिन वो हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बॉडी, बट यू कैन गेट इट आउट ऑफ योर बॉडी विद हेल्थ। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज जो कि डायबिटीज का एक बहुत बड़ी